ناظرین، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فرحت کی میڈیکل رپورٹس آئیں گی جس کے مطابق اس کے ہاں جلد ہی خوشخبری آنے والی ہے، جبکہ دوسری طرف واصف کے سامنے اس رامین کا دھوکہ بھی آ ہی جائے گا، جبکہ پھپھو اور سائرہ کا برا وقت بھی بہت جلد شروع ہونے والا ہے، کیونکہ پھپھو نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ اس سے اپنا گھر، کاروبار، بوتیک اور دکان سب کچھ واپس لینے والی ہے۔ عذرا جو گھر چھوڑتے ہوئے پھپھو کو یہ دھمکی دے کے آئی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے گھر واپس آئے گی، اور پھپھو کو عذرا پہ ترس نہیں کھانا چاہیے بلکہ اس کے انتقام سے ڈرنا چاہیے، تو اس دفعہ عذرا اپنی دھمکی کو سچ ثابت کرنے والی ہے، کیونکہ اس پھپھو اور سائرہ کو تو بہت جلد سب ناظرین جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ اسی لیے عدت ختم ہو جانے کے بعد عذرا اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر نہیں گئی بلکہ اسما وغیرہ کے پاس آ گئی تھی تاکہ اپنی پلاننگ پہ جلد سے جلد عمل درآمد شروع کر سکے۔ عذرا نے اسما سے کہا کہ تمہیں بوتیک پھر سے جوائن کر لینی چاہیے، اور سائرہ بھی بہت خوش ہو گئی کیونکہ ایگزیبیشن بہت نزدیک تھی اور اس کے پاس کوئی ڈیزائنر نہیں تھا، جبکہ اس کے ریگولر کسٹمرز مستقل اسما کے ڈیزائنز کی ریکوائرمنٹ کر رہے تھے۔ تو اس بار اسما اپنے ڈیزائنز نہیں بناتی بلکہ عذرا کے کہنے پہ پلاننگ کے مطابق تمام کے تمام ڈیزائنز فرید فیبرک کے کاپی کرتی ہے، اور پھر جب ایگزیبیشن ہو جاتی ہے سائرہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ ڈیزائنز کی بہت تعریف ہوئی ہے، اور اسما کو تھوڑے سے پیسے منہ پہ مار کے چلتا کرتی ہے۔ لیکن اب عذرا اور اسما جاتی ہیں فرید فیبرک کے پاس اور کہتی ہیں کہ اب آپ نے ہماری بوتیک پر کیس کرنا ہے آپ کے ڈیزائنز کاپی کرنے پہ، اور بوتیک کی جو اس وقت آنر بنی ہوئی ہے جلد سے جلد اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ سائرہ تو بہت خوش تھی کہ ایگزیبیشن پہ اس کے ڈیزائنز کی خوب تعریف ہوئی اور کس طرح سے اس نے اسما کا فائدہ اٹھایا، اور کام دینے سے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ کریڈٹ تمہیں نہیں جائے گا بلکہ ان تمام ڈیزائنز کا کریڈٹ مجھے جائے گا۔ اب ایگزیبیشن پہ تو سارہ کی خوب واہ واہ ہوتی ہے، تو اگلے دن سارہ خوب تیار شیار ہو کے اپنی بوتیک جاتی ہے اور جانے سے پہلے ہی اپنی اسسٹنٹ کو کال کر دیتی ہے کہ جب میری گاڑی بوتیک کے باہر آ کے رکے تو تمام کیمرہ مین کو تیار ہونا چاہیے میرے پروٹوکول کے لیے، اور چوکیدار سے بھی کہہ دینا کہ خود آگے بڑھ کے میری گاڑی کا دروازہ کھولے۔ گلاسز چلاسز لگا کے جب بوتیک میں انٹر ہونے لگتی ہے جبکہ تمام کیمراز بھی آن ہوتے ہیں، تو پولیس مین کو دیکھ کر سائرہ تھوڑی تشویش کا شکار ہو جاتی ہے کہ پولیس کا تو میں نے اسسٹنٹ سے کہا ہی نہیں تھا۔ پھر سوچتی ہے ہو سکتا ہے کہ اسسٹنٹ نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پولیس کو خود انوائٹ کر لیا ہو، لیکن جب بوتیک کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہاں پر مزید پولیس بھی موجود ہوتی ہے، اور لیڈی پولیس بھی سائرہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سائرہ تو خوب واویلا مچاتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ آپ نے تمام ڈیزائنز چوری کیے ہیں۔ اب سائرہ سوچتی ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کیے، یہ تمام ڈیزائنز تو اسما نے بنائے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کریڈٹ میں نے لیا تھا، اس لیے دھڑلے سے پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، تمام ڈیزائنز میرے اپنے تھے، جس پہ پولیس آفیسر سائرہ کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن ڈیزائنز کو آپ اپنا کہہ رہی ہیں دراصل وہ تمام فرید فیبرک کی کاپی تھے۔ اب بیچاری سائرہ جو بڑی نخرے دکھاتی ہوئی اپنی طرف سے انگریزنی بن کے اپنی بوتیک میں انٹر ہوئی تھی، لیڈی پولیس جب اسے بوتیک سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ویمن پولیس آفیسر سائرہ سے اس کا موبائل بھی چھین لیتی ہے اور دھکا دیتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ چلو چلو آگے لگو۔ سائرہ تو اس سب پہ ہکی بکی رہ جاتی ہے، اس کا تو سارے کا سارا کھیل ہی الٹ جاتا ہے، اور اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسروں کو دھوکہ دینے والی سائرہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اور وہ بھی معصوم سی نظر آنے والی اسما۔ اب جب پولیس آفیسر اس سے موبائل بھی چھین لیتی ہے تو سائرہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سائرہ کے اوپر کیا بیتی، پتہ نہیں کوئی اسے پولیس کسٹڈی سے چھڑوانے کے لیے آئے گا بھی یا نہیں۔ اب جب سائرہ کی گرفتاری کی خبر اسما اور عذرا تک پہنچتی ہے تو دونوں ہی اپنی جیت کا خوب جشن مناتی ہیں، ہنستی ہیں، کھیلتی ہیں، اور اسما کہتی ہے کہ دشمن کو مارنے سے زیادہ اسے پچھاڑنے میں مزہ آتا ہے، ان دونوں کو ہم گھسیٹ گھسیٹ کے ذلیل کریں گے۔
ان دونوں ماں بیٹیوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ان دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال باہر کیا اور ہماری نیکی کا یہ صلہ دیا کہ ہمیں در بدر ہونے کے لیے پھینک دیا۔ عذرا کے شوہر بیچارے جمال نے تو اس پھپھو پہ ترس کھا کے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی نیکی اسے ہی کھا جائے گی۔ لیکن پھپھو کو دیکھ کر تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے اکثر اوقات خود ہی اسی کھڈے میں گر جاتا ہے۔ اب سائرہ کے محلے میں ہر طرف یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ فراڈ کے کیس میں پولیس سائرہ کو پکڑ کے لے گئی ہے۔ اب پھپھو کو جب کال آتی ہے کہ اس کی بیٹی سائرہ تھانے میں ہے، وہ تو خوب واویلا مچاتی ہے۔ آشی جب گھر داخل ہوتی ہے تو اپنی نانی کو اس طرح زاروں قطار بین کرتے دیکھ کر خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ آشی آگے بڑھ کے اپنی نانی کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آشی بیٹا، تمہاری ماں فرید فیبرک کے ڈیزائن چوری کرنے کے الزام میں تھانے میں ہے۔ اس دفعہ تو یہ پھپھو واقعی ہی ڈر جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ عذرا گھر چھوڑنے سے پہلے کہہ کے گئی تھی، اسے دھمکی دے کر گئی تھی کہ بہت جلد اپنے گھر میں واپس آؤں گی اور تم لوگوں کو نکال باہر کروں گی۔ آشی کو اپنی ماں کی طرف سے پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اپنی نانی سے کہتی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے عذرا مامی اور باقی سب گھر والوں کے ساتھ کیا ہے تو یہ سب مکافات عمل ہے، برائی کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بے یار و مددگار دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں پناہ دی اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے گھر سے ہی انہیں دھوکے سے نکال دیا، ہر چیز پہ قبضہ کر لیا۔ اب اگر ان لوگوں نے اپنی چیزیں واپس لینے کے لیے یہ سب کیا ہے تو آج آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ پھپھو کو اب سمجھ تو نہیں آتا کہ کس سے مدد مانگے، آخر بلال بانکا ہی اس کے دماغ میں آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بلا لیتی ہے اور اس کے سامنے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور بلال کو بتاتی ہے کہ سائرہ پہ برانڈز کی کاپی کا کیس بن چکا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو پلیز سائرہ کو وہاں سے نکالنے میں ہماری مدد کرو۔ تو بلال بانکا کہتا ہے کہ غلطی آپ لوگوں کی ہے، عذرا اور اس کے گھر والوں کا سر کچلنے کی بجائے آپ ان لوگوں کو ڈھیل دیتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بھلا عذرا کو گھر میں رکھنے کی اور پھر اسما کو کاروبار میں انٹر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھپھو کہتی ہے مجھے آگے بتاؤ کہ اب کیا ہو سکتا ہے، جس پہ بلال کہتا ہے کہ بس اب وکیل ہی کر سکتے ہیں اور کیس کریں گے، لیکن اتنے دن تو سائرہ کو تھانے میں گزارنے ہی ہوں گے اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیس جیتیں گے بھی یا نہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عذرا سے اور اس کے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی، صلح صفائی سے اس معاملے کو رفع دفع کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ان کی جتنی شرائط ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی، ورنہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ سائرہ پولیس کسٹڈی سے باہر آ چکے، کیونکہ جس برانڈ نے اس پر کیس کیا ہے وہ ملک کا بہت مشہور برانڈ ہے۔ بہرحال اب میں یہ بتا دوں کہ کیس تو شاید ہی جیت سکیں، اگر سائرہ کی جان بچانی ہے تو پھر عذرا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہی زیادہ مناسب ہوگا۔ دوسری جانب اسما جب پوری بوتیک کو کھنگالتی ہے سائرہ کی گرفتاری کے بعد تو اسے اپنی بوتیک کے کاغذات بھی مل جاتے ہیں، تو عذرا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ایک معاملہ تو ہم نے سنبھال ہی لیا، اب باقی رہ گیا کاروبار اور گھر، تو عذرا کو پورا یقین ہے کہ وہ بھی ان ماں بیٹی سے ہم جلد ہی نکلوا لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف اب عذرا کو فرحت کی بھی پریشانی ہے، لیکن جب فرحت کی میڈیکل رپورٹ آتی ہے تو اسما عذرا کو بتاتی ہے کہ اس میں تو فرحت کی خوشخبری لکھی ہے، جسے سن کے عذرا تو خوشی سے نہال ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ جو پہلے رپورٹس آئی تھیں آخر اس میں یہ کیوں لکھا تھا کہ فرحت کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو اب رامین کا راز بھی کھل جاتا ہے کہ وہ رپورٹس دراصل رامین نے ڈاکٹر کو پیسے دے کے فیک بنوائی تھیں اور یہ سب اس نے واصف کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بہرحال اب عذرا اور اسما آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں کہ ہم نے فردر کیا کرنا ہے، تو عذرا کہتی ہے کہ ہم پھپھو کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے فرید برانڈ کے ساتھ جائیں گے اور تب پھپھو کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو اسما پوچھتی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کیا کریں گے، جس پہ عذرا کہتی ہے کہ وہی سب کچھ جو ان لوگوں نے ہمارا چھینا ہے، یعنی کاروبار، گھر اور دکان۔
تو ناظرین، چونکہ ڈرامے میں اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے اور عذرا اور اس کے تمام گھر والے اپنے گھر میں واپس جانے والے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ بیبی باجی کی بہویں ڈرامے کا بہت جلد اختتام ہونے والا ہے، لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔